مشہور ہوتے نا بیٹے نے خودکشی کی تو وہ تو 100% غلط ثابت ہوئی, لیکن فرض کر لو اگر کی بھی ہے تو ضروری تو نہیں کہ مولانا طارق عامر صاحب اگر دیندار ہیں تو بیٹا بھی لازمی دیندار ہو, یہ ضروری ہے کیا؟ اس سے بڑا اشکال تو نوح علیہ السلام کے بیٹے پر ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور آخری دم تک بیٹا باغی رہا ہے. جب دیکھ لیا نا عذاب آ رہا ہے پھر بھی کشتی میں نہیں آیا, سامنے ہلاک ہوا ہے. کوئی تانا دے سکتا ہے نوح علیہ السلام کو کہ آپ 950 سال تک اپنا بچہ تو ٹھیک کر نہیں سکے اور دنیا کے معاذ اللہ آپ کیا بنے ہوئے ہو, دنیا کے جناب آپ ہدایت کے وہ بنے ہوئے ہو, دائی بنے ہوئے ہو؟ کوئی تانا دے سکتا ہے؟ دے گا تو وہ کیا کہیں گے, بھائی میرے بس میں جو تھا میں نے تربیت میں کمی نہیں کی. نوح علیہ السلام نے کوئی تربیت میں کمی کی ہوگی؟ تو اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آ گئی. تو پھر یہ کہنا کہ ان کے گھر میں اگر ہوئی نہیں ہے خودکشی کی, ایسا نہ ہو کوئی خودکشی وچ کسی نہیں ہوئی, تو خودکشی ہوتی تو یہاں ہوتی ہے یہاں نہیں ہوتی, تو وہ تو اس کو پتہ نہیں تھا اس ٹیمپر میں گولی ہے. لیکن کیسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یار دیکھو مولویوں کے گھر میں خودکشی ہو گئی. بھائی مولوی کوئی عالم دین ہو وہ کبھی بھی خودکشی نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. بچوں کا 100% ذمہ دار دنیا میں کوئی بھی نہیں. میں ایسے علماء کو جانتا ہوں ساری زندگی لوگوں کی داڑیاں رکھوانے میں محنت کی انہوں نے, یعنی بہت سارے علماء بڑے وہ سنجیدہ ہوتے ہیں, ان کے اپنے بیٹے کی داڑھی نہیں تھی. وہ کہتے ہیں میں کیا کروں, اس کو گردن دبا دوں, گھر سے نکال دوں. پھر باپ اور اولاد کے جو تعلقات ہوتے ہیں نا بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. بعض دفعہ اولاد نافرمان ہوتی ہے, باپ اس کو نکالتا ہے اس لیے نہیں ہے گھر سے, اس کو پتا ہے کہ ابھی نافرمان نے نکال دیا تو یہ اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں. آج ایک مسجد کے امام مجھ سے ملنے کے لیے آئے, کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہوں, میں لوگوں میں بیان کر رہا ہوں اور میری بیوی پردہ نہیں کر رہی, وہ چہرہ کھول کے بازاروں میں جا رہی ہے, پھر رہی ہے, میں کیا کروں؟ کہہ رہے میرا مذاق اڑ رہا ہے سوسائٹی میں کہ یہ پردے پر ہر ہفتے ان کا پردے پر بیان ہوتا ہے اور بیگم کو پردہ نہیں کرایا. میں نے کہا بھائی لوگوں کو بتائیں کہ یار میرے کنٹرول میں جتنا تھا میں نے کروا لیا. اب لوگ کہتے ہیں طلاق دے دو, طلاق کے بعد مسائل اور کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, بچے رول جائیں گے. ابھی تو بیگم پردہ نہیں کر رہی, بچے تو کنٹرول میں ہے نا. پتہ چلا بیگم بچے لے کے مارکیٹ سے کیا ہو گئی شارٹ, پھر بیٹیاں اسکرٹ پہن کے گلے میں پرس لے کے گھوم رہی ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب کی بچی کو دیکھو اسکرٹ پہن کے مارکیٹ میں گھوم رہی. وہ کہہ رہے ہم بیوی کے چہرہ کھولنے کو رو رہے تھے, اب ماشاءاللہ یہ حال ہو گیا ہے. تو جس کی جو مجبوری ہے وہ وہی جانتا ہے. ہمیں اس بارے میں تبصرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے. اس لیے دعوے تو کبھی کرنے ہی نہیں چاہیے. میں یہاں بیٹھتا ہوں نا, میری کوشش ہوتی ہے کبھی کوئی دعویٰ نہ کروں, نیک ہونے کا تو دعویٰ کرنا ہی نہیں چاہیے. میں یوں ہوں, میں ہوں, بھائی ہمیں کیا پتا یار, آج اللہ کی نظر ہم سے ہٹ جائے نا. بڑے بڑے پرہیزگار لوگ ہم نے دیکھے ہیں آسمان کی بلندیوں سے ذلت کی پستیوں میں غرق ہوتے ہوئے, ایسے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ یار اس سے بھی یہ گناہ ہو سکتا ہے. تو دعوے کرو ہی نہیں, ہمارے پیغمبر نے دعوے نہیں کیے. اور ہم تو امتی ہیں بھائی, ہم تو نبی گناہوں سے معصوم تھے, پیغمبر سے کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں ہو سکتا, یہ اللہ کی ضمانت ہے. ہماری تو اللہ نے وہ ضمانت بھی نہیں لی ہے, ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھائی ہم قرآن و سنت بیان کریں گے اور کوشش کریں گے ہم بھی عمل کریں اور آپ بھی عمل کرو. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں, ہمارے پلے اس سے زیادہ میرے بھائی بولو کچھ بھی نہیں ہے. غلطی ہو جائے گی تو بھائی ہم بھی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں, محتاج ہیں. وہ معاف کر دے گا تو 100 غلطیاں بھی ہو جائیں بھائی, اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہم کامیاب ہیں. اور اگر وہ معاف نہ کرے تو پھر ہمارے عمل میں تو اتنی طاقت نہیں ہے. ہم سب محتاج ہیں اللہ کی رحمت کے. اگر اللہ ہم پہ رحم کرے گا بھائی ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور توبہ کی توفیق دے گا. تو کوئی غلطی ہو جائے توبہ کی توفیق دے دے وہ, تو اللہ سے یہ مانگا کرو کہ موت جو ہے نا ایمان اور عمل صالح پر ہو. موت کس پر ہو؟ بڑے بڑے نیک لوگ, حدیث میں آتا ہے کہ عین آخری وقت میں پلٹ جاتے ہیں, وہ جنت میں ایک قدم ان کا جنت کے قریب ہوتا ہے, ایک بالش, اور ایسے اعمال شروع کر دیتے ہیں کہ جہنم میں چلے جاتے ہیں. اور برے برے لوگ ایسے ہوتے ہیں جہنم کے ایک بالش قریب ہو جاتے ہیں اور ایسا نیک عمل کرنے لگتے ہیں کہ یوٹن لے کے وہ کہاں چلے جاتے ہیں, جنت میں. ہم نے دیکھا ہے نا بوڑھے غیر مسلم, میں نے تو ایسے مشاہدہ کی, ایک عیسائی مسلمان ہوا, جوان تھا بالکل, کوئی موت کا چانس نہیں تھا اس کا. کمال کی بات ہے ادھر اسلام قبول کیا, ہماری مسجد میں مسلمان ہوا تھا جہاں پہلے رہا کرتے تھے.
اسلام قبول کیا رمضان میں، اسی وقت سے روزہ شروع کر دیا، اچانک بخار آیا اور 1 ہفتے کے اندر اندر ڈیتھ ہو گئی. اب دیکھو 24-25 سال کا ینگ لڑکا تھا، ساری زندگی عیسائیت میں گزری، لیکن اسلام قبول کیا، اور لیکن ایسا ڈٹ گیا تھا نا اسلام پہ، وہ جب اسلام قبول کیا نا پورا خاندان نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس نے کہا بھائی میں اب اسلام کو نہیں چھوڑوں گا. اللہ کی قدرت، کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ مرنے والا ہے نا، تو اللہ نے کیسے جنت کا سامان کیا اس کے لیے. تو بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں، بخار بہت شدید تھا اس کا، تو اس نے وصیت کی کہ بھائی میں مسلمان ہو چکا ہوں، میں اگر اس بیماری میں مر گیا تو مجھے عیسائیوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے، مجھے مسلمانوں کے طریقے سے غسل کفن دیا جائے گا اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا. اس کے شکر ہے رشتہ داروں نے موت کے بعد اس چیز کا خیال کیا. یہاں ایک ہندو ہمارے ہاتھ پہ مسلمان ہوا، اس بیچارے کو ہر وقت فکر تھی کہ میرے بوڑھے ماں باپ مسلمان ہو جائیں. بہت زیادہ بے روزگاری سے جو ہے نا وہ دو چار ہوا، بڑے مسائل ہو گئے. اللہ نے اس کو ایسا جذبہ دیا، اس کو فکر کی میرے ماں باپ کیا ہو جائیں. وہ سننا نہیں چاہتے تھے اس کی بات، اس کو گھر سے نکالنے کی دھمکیاں. اس کے ابا کو ہو گیا فالج، بہت بوڑھے تھے، فالج ہو گیا، اور بالآخر بیمار ہوتے ہوتے ڈاکٹروں نے کیا کر دیا جواب. پھر اس نے ابا کو نا کسی طرح سمجھایا، اللہ نے اس کے ابا کو کچھ دل میں نرمی پیدا کی. مجھ سے تو یہ واقعہ ہی نہیں سنایا جا رہا بھائی، شادیوں کی بات نہیں ٹھیک ہے یار، کیوں ٹینشن لے آدمی. تو وہ کیا ہوا، تھوڑا سا نارمل کنڈیشن میں آ جاؤں نا، تو وہ اپنے ابا کو لے آیا یہیں. تو مجھے کہنے لگا کہ میں ان کو بڑی محنت سے لے کر آؤں، کیونکہ اب ان کا آخری ٹائم چل رہا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں نہیں، کسی بھی وقت. ڈاکٹروں نے وہ حالت بھی دیکھنے سے لگ رہا تھا. تو اللہ کا فضل ہوا، اس بوڑھے باپ نے اس وقت کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا. اور میں نے بار بار پوچھا، میں نے کہا بھائی اپنی مرضی سے اسلام، انہوں نے کہا اپنی مرضی سے. صحیح طرح بولا نہیں جا رہا تھا فالج کی وجہ سے، اور بالآخر انتقال ہو گیا. تھوڑے دن اطلاع آئی کہ بھائی 2-4 دن بعد انتقال ہو گیا. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ ایک بالش انسان جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے، کہ ابھی مرا اور گیا آگ میں، کیسی اللہ کی رحمت کے پلٹ کے کہاں چلا گیا. اور اس کے بیٹے کا کتنا بڑا احسان ہے اپنے باپ پر، کتنا بڑا احسان ہے یا نہیں ہے. اور یہ بیٹے کے بھی مخلص ہونے کی دلیل ہے. جو اخلاص سے اسلام لاتا ہے نا، سب سے پہلے فکر اس کو کس کی ہوتی ہے؟ اپنے ماں باپ کی. صحابہ میں بھی ایسا ہی ہے. حضرت ابو بکر اپنے والد کو تبلیغ کرتے رہے، اسلام لے آئے، وہ نہیں لاتے تھے اسلام. کتنی فکر ہوگی حضرت ابو بکر کو. پھر جب مکہ فتح ہوا ہے نا، تو حضرت ابو قحافہ جو ابو بکر کے والد تھے، بہت بوڑھے ہو گئے تھے، بالکل سفید داڑھی، ان کو لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھایا. کیسی تسلی ہوئی ہوگی نا ابو بکر کو کہ بھائی اللہ نے میرے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا ہے. کافر ماں باپ کے لیے تو موت کے بعد دعا ہی نہیں کر سکتے آپ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی سفید چمکتی ہوئی داڑھی دیکھی نا، تو حضرت ابو بکر سے فرمایا اس کو رنگین کرو، ٹھیک ہے نا، اس داڑھی کو کیا کرو. اس لیے داڑھی میں خضاب لگانا افضل ہے. البتہ کالا خضاب جائز نہیں ہے. براؤن یا لائٹ براؤن یہ لگا سکتے ہیں جو دیکھنے سے براؤن بھی لگے، ایسا نہ ہو کہ ایسا براؤن ہو کہ دیکھنے میں دھک کالا ہی لگ رہا ہو، وہ بھی کالا ہی ہوتا ہے. خیر تو اس لیے دعویٰ کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بھائی. کوئی غیر مسلم ہے آج کافر ہے، کل کیا ہو سکتا ہے مسلمان، اور کوئی مسلم ہے آج مسلم ہے، کل کیا ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے. نبی نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے فتنوں کا دور ہوگا نا، انسان صبح مسلمان ہوگا شام کو کافر ہوگا، ایسے حالات آئیں گے. تو اس لیے بھائی کوئی کسی پہ، ہم سب انسان ہیں بھائی. اچھا لوگ یہ بھی علماء پہ کہتے ہیں ان کو غصہ آیا، اس دن لڑ رہے تھے، یہ بھائی وہ بھی گوشت کھاتا ہے، آلو کے پراٹھے کھاتا ہے، گوبھی کے پراٹھے کھائے گا، پیٹ میں گیس پیدا ہوگی تو لڑے گا. کیا خیال ہے؟ دیکھ لیتے نا مذہبی اسکالر نے اس کو گالی دے دی یا برا یوں کر دیا، تو یہ دیکھو اخلاق پہ ان کے بیانات ختم نہیں ہوتے، اور آج ان کی بدتمیزی دیکھو. بھائی جب کوئی بہت زیادہ ستائے گا، غصہ آنا کیا ہے؟ نیچرل ہے. تو ہم نا نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں، نیچر سے بغاوت، اور اس کو اسلام سمجھ رہے ہیں. اسلام نیچر سے بغاوت کا نام نہیں ہے. اسلام بیلنس پیدا کرتا ہے ہر چیز میں. اسلام یہ نہیں کہتا غصہ ختم کر دو، اسلام کہتا ہے ہر وقت جو توے پہ بیٹھے رہتے ہو نا، صحیح ہے نا،
کہ تمیز سے بات ہی نہیں کرتے. جو غصے آنے کی بات نہیں ہے, جیسے گھر میں بعض لوگ چنگیز خان بن کے داخل ہوتے ہیں, تمیز سے بیوی سے بات ہی نہیں کرتے, بچوں سے تمیز سے باتیں, محبت ہی نہیں دیتے بچوں کو, ہر وقت مار دھاڑ, مار کٹائی اور تبے تبے میں لگے رہتے ہیں. یہ گدھا پن ہے بھائی. اسلام نے اس کو کنٹرول کیا ہے کہ جب گھر میں آؤ تو کیسے آؤ, مسکراتے چہرے کے ساتھ, سلام کر کے داخل ہو. تم میں سب سے اچھے اخلاق اس کے, جو سب سے اچھا وہ ہے جس کے اپنی بیوی سے تمیز سے بات کرتا ہے. حدیث کا مفہوم ہے, سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات. کیوں؟ وہ آپ کے ماتحت ہے, آپ اس سے تمیز سے بات کریں نہ کریں وہ بیچاری کہاں جائے گی. دوستوں سے تو ہر آدمی تمیز سے بات کر لیتا ہے. اس لیے پیغمبر کی صحیح حدیث کیا ہے کہ سب سے اچھے اخلاق والا وہ نہیں ہے جو دوستوں سے بات کرتا ہے, جو اپنی بیوی سے اچھے اخلاق سے بات کرتا ہے. سب سے اچھا کون ہے؟ وہ کرائٹیریا ہے اخلاق کا. ماں باپ سے بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ عظمت ہے, بیگم ماتحت ہوتی ہے, اس سے دل ہی نہیں چاہتا تمیز سے بات کرنے کا. کیا کہہ رہے, گرل فرینڈ سے دیکھو کیسے تمیز سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, اتنی ایکچولی کر کے. بیوی ہو گئی, اب 2-4 دن تمیز چلتی ہے, اس کے بعد کیا ہے مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ, تو وہاں پتہ چلتا ہے نا. تو ہر وقت توے پہ بیٹھا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن آپ غصہ لیس ہو جائیں, جو مرضی آپ کے ساتھ جو مرضی کرتا رہے. آج ہی کا واقعہ سنا دوں, بندہ سمجھ نہ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے, وہ سمجھ جائے لیکن جس کو چماٹا پڑا تھا وہ نہ سمجھ جائے کہ میری بات ہو رہی ہے, کیونکہ چماٹے مار. ایک بندہ آیا, ابھی میں تھوڑا سا چینج کر کے بتا دیتا ہوں. مجھے کہنے لگا کہ میں نے, ابے یار وہ سمجھ جائیں گے یار, کیسے کردار چینج کروں میں. تھوڑا سا گھما دیتا ہوں بات کو. خلاصہ یہ نکلا کہ کیا بتاؤں, وہ سمجھ جائے گا نا, کتنا بھی چینج کرو یار کہیں نہ کہیں وہ بات وہاں پہنچ جائے گی. خلاصہ یہ نکلا کہ ایک کیس تھا, اس میں اس نے اٹھا کے ایک تھپڑ جڑ دیا کسی کو. اس سے نہیں سمجھ, تھپڑ تو بہت سے لوگ کس کس کو جڑ رہے ہیں. اس بندے نے کھینچ کے کیا لگا دیا سامنے والے کو, تماچا. اور بھی بہت, 1 گھنٹے کی پوری کاروائی اس نے, یعنی مجھے تھوڑی دیر میں سنائی نا, یہ ہوا تو وہ ہوا, باقی ساری باتیں تمیز سے چل رہی تھیں اس کی. کہتا یار یہ مجھ سے غلطی ہوئی, اس بندے کو میں نے کیا لگا دیا, چماٹا لگا دیا, یہ یقیناً میری غلطی ہے. تو اب بتائیں کیا. میں نے کہا پورے 1 گھنٹے کی کاروائی میں ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے, اور اس پہ آپ کو کیا ہو رہی ہے, ندامت ہو رہی ہے. باقی سب کچھ جو 1 گھنٹے تک جھک مارتے رہے ہو نا, وہ غلط کیا آپ نے. وہ مجھ سے اس جواب کی امید نہیں تھی اس کو. یعنی پوری جو ان کا جو بھی جھگڑا چلا ہوگا نا, تو اس پوری کاروائی میں اس کو یہ تھا کہ میں نے تھپڑ لگا دیا. بیوی کو نہیں, خدا نہ خواستہ, یہ بیوی کا کیس نہیں ہے, کسی بندے کا کیس ہے, مرد کا کیس ہے, مرد نے مرد کو تھپڑ لگایا. تو میں نے کہا اس پوری کاروائی میں نا ایک ہی کام آپ نے صحیح کیا ہے. وہ کیا کیا ہے, رکھ کے اس کو کیا لگایا, چماٹا لگایا. اگر پورا بناؤں گا نا پھر بہت مزہ آئے گا. اگر میں پورا کیس سناؤں گا نا آپ کو, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ پورا سمجھ میں آ جائے گا میں کیا. لیکن وہ میں سمجھاؤں گا نا تو وہ جس میں لگا ہے نا وہ سمجھ جائے گا مفتی صاحب نے میرا قصہ کیا کر دیا. تھپڑ مارنے والی کی تو عزت اور بڑھ جائے گی, لیکن جس کو کھایا ہے نا اس کا ایک چماٹا بنتا ہے بس. لیکن یہ نہیں بنتا کہ اس چماٹے کو دنیا کے سامنے بیان کیے, پھر زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ. تو وہ جو ہے نا, وہ کیا ہوا کہ جی وہ میں نے کہا یار ایک ہی کام آپ نے اس پورے اس ایپیسوڈ جو تھا نا پورا, اس میں ایک ہی کام آپ نے ٹھیک کیا. تو پھر میں نے کہا بھائی یہ دنیا اتنی ایسی نہیں ہے جو ہر وقت مٹھاس کی زبان سمجھتی ہو. لوگ کھا جائیں گے آپ کو, لوگ مار کے ختم کر دیں گے آپ کو. تھوڑا سا دہشت گردی دکھانی پڑتی ہے, آنکھیں دکھانی پڑتی ہیں, ہر جگہ دکھانی پڑتی ہیں آنکھیں. دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. کوئی دنیا کا اصول ایسا ہے جو کوئی دنیا کی گورنمنٹ ایسی ہو جس نے پولیس کو کہا ہو کہ ڈنڈا نہیں چلانا, بس چور کو محبت سے سمجھانا ہے, پکڑ لے تو اس کو پھر کیا کر دینا ہے, چھوڑ دینا ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. لا ہے, قانون ہے, سزائیں ہیں, تو آپ کو بھی لوگ کچا چبا کے کھا جائیں گے. تو اسلام کیا ہے بھائی, نیچرل ہے. تو بھائی غصہ بھی آتا ہے انسان کو, بلا وجہ کا غصہ آنا ٹھیک نہیں ہے, ہر وقت غصے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اصل تو اخلاق ہی ہیں. تو لوگوں نے پتہ نہیں مذہبی لوگوں سے, علماء سے کیا توقع رکھی